السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور بہت سارے ویورز کی ڈیمانڈ پہ یہ ٹاپک لیا ہے۔ تو آج جو بات ہوگی وہ ہوگی کہ گردے کیوں فیل ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ناظرین جہاں تک میری تحقیق ہے کہ 99% غلط ادویات کے استعمال ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے ہی گردے فیل ہوتے ہیں۔ آپ کبھی کسی گردے فیل ہونے والے مریض سے بات کر کے دیکھ لیں، ضرور اس نے کوئی ایسی دوائی استعمال کی ہوگی، ایسی دوائی کھائی ہوگی جس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر اس کے گردے فیل ہو چکے ہوں گے۔ اب پچھلے دنوں ایک مریض آیا، انہوں نے بتایا کہ ہمیں عام سا ایک بخار ہوا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کھانے کے لیے میڈیسن جو دی، اس کے بعد وہ بخار جو ہے وہ ٹائیفائیڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ اب جو ہی ٹائیفائیڈ کی دوائی کھائی تو پتہ چلا کہ گردے جو ہے وہ اس سے فیل ہو گئے۔ اس طرح شوگر کے مریضوں کے گردے فیل شوگر کی دوائی سے ہو جاتے ہیں۔ پہلے اسے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، پھر دوائی میڈیسن سے وہ کم ہو کر آہستہ آہستہ بند ہو کر اس کا کریٹینائن اور یوریا بڑھ کر گردے اس کے فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک ظلم کے بعد دوسرا یہ ظلم ہوتا ہے کہ اب پیشاب اور میڈیسن دی جاتی ہیں، پیشاب نکالنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اس مرض میں گردے کا سکیڑ یا گردے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ ان کے گردوں کے سکیڑ دور نہ کریں گے اس وقت نہ تو بلڈ یوریا کم ہوگا نہ تو اس کا کریٹینائن کم ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس میڈیسن سے یہ سارا سائیڈ ایفیکٹس ہوا ہے اسے نہ تو بند کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کا مرض کا بڑھاؤ جو ہے نا وہ روک دیا جاتا ہے۔ تو پہلے جو ہے نا آپ اس کا سبب تو روکیں نا، جس وجہ سے یہ بیمار ہو رہا ہے، جس وجہ سے یہ علامت بن رہی ہے، جس وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ وہ سبب تو دور کریں نا۔ یاد رکھیں مرض کا علاج تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اسباب، اس کے کاز کو پہلے دور کیا جاتا ہے۔ جو مرض پیدا کر رہے ہوتے ہیں، بیمار کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کی کیفیت پیدا کرنے کی، تو اس کو جو ہے نا وہ دور کیا جائے اور پھر جو ہے نا اس کی نئی کیفیات پیدا کرنے کی دوائی دی جائے۔ اب جن بیماریوں کی ادویات سے گردے فیل ہو رہے ہیں تو ایسی تو بہت ساری میڈیسن ہیں لیکن جو میری نالج کے اندر ہیں تو ان میں ایک تو ٹائیفائیڈ کی جتنی بھی میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں ایلوپیتھی کے اندر اس سے گردے فیل ہو رہے ہیں۔ پھر دمہ کی میڈیسن جو سالہ سال بلکہ ساری زندگی مریض جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے تو ان ادویات سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر ٹی بی کے ادویات جن کو 18 ماہ تک وہ مریض کھاتا رہتا ہے، کھا کر پھر آخرکار اس کے گردے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر بلڈ پریشر کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو ساری زندگی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ نہیں چھوڑنی، اور وہ پھر بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھا کر اس کے گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شوگر کی جتنی ادویات ہیں وہ بھی ساری زندگی مریض کھاتا رہتا ہے، لمبے عرصے سے کھا کر اس کے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ویاگرا یا مردانہ کمزوری کے جنسی کمزوری کے جتنی بھی ادویات ہیں وہ استعمال کرنے سے بھی گردے جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کو مستقل میڈیسن جو لے رہے ہیں تو وہ ان سے جو ہے نا وہ گردے فیل ہو رہے ہیں۔
اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری بیماری جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان میڈیسن کھانے سے جو سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں، جو ہمارے پریشانیاں ہو رہی ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں، اس کو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ میرے پاس مریض آتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکیم صاحب میری شوگر جو ہے نا وہ کنٹرول میں ہے الحمدللہ، بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی کنٹرول میں ہے، بس مردانہ کمزوری کی جو ہے نا تکلیف ہے، ضعف با ہے، بالکل میں جو ہے نا وہ نامرد سا بن گیا ہوں۔ ارے بھائی، جو آپ میڈیسن کھا رہے ہیں اسی سے تو یہ آپ نامرد بن رہے ہیں، وہ آپ میڈیسن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان پہ آپ خوش ہیں کہ چلو میری شوگر کنٹرول ہے، چلو میری بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے، چلو میری یہ بیماری کنٹرول میں ہے، لیکن آپ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس کو آپ نہیں سمجھ رہے۔ تو ناظرین، تو ایسے میرے دوست، ایسے میرے بھائی، ایسے میرے حکیم حضرات جو کریٹینائن، بلڈ یوریا اور گردے فیل کے امراض سے پریشان ہیں، تو ان کے لیے میں آج نسخے دیتا ہوں، تو وہ نسخے استعمال کروائیں۔ اللہ کے فضل کرم سے جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور جن کو ڈائلسس بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے فضل کرم سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو آپ نے ٹکور کروانی ہے، وہ لازمی ہے، کیونکہ گردوں کے اندر جو سوزش ہوتی ہے، جو ورم ہوتا ہے، جو سکیڑ ہوتی ہے، اس کو لازمی دور کرنے کے لیے ٹکور لازمی ہے۔ ادویات سے بھی زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے۔ تو وہ کیسے کرنی ہے؟ گل کیسو وہ آپ نے 125 گرام لینا ہے، اجوائن خراسانی یہ آپ نے 25 گرام لینا ہے، چھلکا ریٹھے لے کر اس کا جو چھلکا ہے وہ آپ نے لینا ہے، یہ 25 گرام لینا ہے، اور پھر آپ نے 6 کلو پانی کے اندر اس کو آپ نے ابال لینا ہے، اچھی طرح سے اس کو جوش دے دیں اور پھر اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ اب ٹھنڈا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ مریض کو آپ نے چارپائی پر لٹا دیں، اور ایک بڑا سا برتن جو ہے وہ چارپائی کے نیچے رکھ دیں، اور وہ پانی آپ مریض کے اوپر، پیٹ کے اوپر، گردوں والی سائڈ پہ یا پورا جو پیٹ ہے اس کے اوپر آپ ڈالتے رہیں پانی۔ اس کے اوپر آپ پانی ڈالتے رہیں گے، جو پانی نیچے گرتا جائے گا وہ پھر نیچے سے وہ اٹھا کے پھر دوبارہ اس کو آپ پانی آپ جو ہے نا ڈالتے رہیں۔ اس طرح آپ نے آدھے گھنٹے تک یہ پانی والی آپ نے ٹکور کرنی ہے۔ پھر آپ نے صبح کو بھی کرنی ہے یہ ٹکور، اور شام کو بھی اسی طرح آپ نے ٹکور کرنی ہے، دن میں 2 مرتبہ آپ نے یہ ٹکور لازمی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پانی مریض کا بالکل بند کر دینا ہے، پانی کی جگہ آپ نے عرق بزوری لینا ہے۔ عرق بزوری ہمارا اپنا تیار کردہ ہے قانون مفرد اعضاء کا، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کو نہیں میسر نہیں ملتا تو پھر شربت بزوری آپ لے سکتے ہیں، لیکن شربت بزوری عرق بزوری کی بنسبت بہت یعنی کہ اس کی کم جو ہے نا اس کی طاقت ہے۔ اس کے علاوہ عرق مکوب آپ لے سکتے ہیں، عرق کاسنی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پانی کی جگہ یہ آپ استعمال کریں، آدھا پانی ہو اور آدھا یہ ملا کے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ملین کا نسخہ وہ آپ نے استعمال کرنا ہے جس میں کلمی شورا ہے، خالص ہونا چاہیے، نوشادر ٹھکری وہ بھی خالص ہونا چاہیے، جو کھار جو ہے نا وہ بھی خالص ہونا چاہیے، کاسنی جو ہے وہ 1 تولہ وہ بھی، یہ تینوں جو ہے نا چیزیں یہ 1 تولہ کر دینا ہے، خالص ہو۔ پھر 3 تولہ آپ نے اس میں سرخ گلاب کی پتیاں جو ہے وہ سرخ والی وہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے۔ اس کو پیس کے آپ نے 500 mg کے کیپسول بنا لینے ہیں، صبح دوپہر شام کو 1 کیپسول آپ نے دینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے 5 ملین کا نسخہ دینا ہے۔ اچھا، یہ جو نا ملین 1 کا نسخہ اگر شدید حالت ہے تو اس کو آپ نے 2 دینے ہیں کیپسول، 2 صبح 2 دوپہر 2 رات کو دینا ہے۔ 5 ملین کا نسخہ ہے، اس میں سنڈ ہے 50 گرام، نوشادر ٹھکری والا ہے 30 گرام، کالی مرچ ہے 10 گرام، اور سنا مکی ہے 80 گرام۔ ان کو بھی آپ نے باریک صفو بنا کے 500 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں، صبح دوپہر شام 1 کیپسول دینا ہے۔ اس کے علاوہ ریٹھے کے جو اندر ہوتے ہیں جو ہے نا بلور ٹائپ کے وہ کیپسول، اس میں سے جو ہے نا مغز آپ نے نکال لینا ہے، وہ مغز نکال کے اس میں سے آپ نے کیپسول بھرنے ہیں۔
تو وہ ایک ایک کیپسول آپ نے 10 دن تک دینا ہے مریض کو، روزانہ رات کو ایک ایک کیپسول کھلانا ہے۔ تو یہ تھا گردے فیل ہونے کا، ڈائلائسس کے مریضوں کا، بلڈ یوریا کے اور کریٹینائن بڑھ جانے کے مریضوں کا علاج۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اس کو آپ آگے شیئر کریں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔